عباد الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا میں سمجھدار انسان جو چھوٹی موٹی کمائی کرتا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، اس کی نظر اس کاروبار کرنے میں، دھندا کرنے میں، سروس اور نوکری کرنے میں اپنی آگے کی ضرورتوں پر ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ ضرورتیں ہیں، اس کی ذات کی بھی ہیں، گھر والوں کی بھی ہیں، ماں باپ کی بھی ہیں۔ وہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کھپاتا ہے، چلاتا ہے، اور جو کچھ وہ کمائی کرتا ہے تھوڑی بہت اپنی ضرورت پوری کر کے آگے جو اس کی ضرورتیں آنے والی ہیں اس کے لیے وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ بھائی لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کا نکاح ہے، چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان لینا ہے، یہ سامنے رکھ کر کچھ بچاتا ہے۔ یہ سمجھدار آدمی کرتا ہے۔ نادان، ناسمجھ، ادھوری عقل کا اس کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا۔ اب ضرورت ہے تو سامنے آ جائے، اور ضرورتیں سامنے ہیں، اس کے پورا ہونے کا انتظام نہیں ہے تو وہ چین سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اور بولو کون بولو، پریشانی، الجھن، ٹینشن، اور جس نے آگے کی ضرورتوں کو سامنے رکھا، ٹھیک ہے سادہ کھا لیا، سادے مکان میں رہ لیا، سادہ کپڑا پہن لیا، لیکن جب آگے کی ضرورت آئی تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کا انتظام کیا۔ یہ عام انسانوں کا مزاج ہے، الا یہ کہ کوئی نادان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کے مزاج کے مطابق، اس لیے کہ ہر انسان کا مزاج کس نے بنایا ہے، وہ واقف ہے۔ ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور یہ بات ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ بے ایمان کے سامنے تو نہ سکرات ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، کھا لو پی لو موج کر لو، یہ کیا سمجھے گا؟ سمجھاؤ گے تو اس کو مذاق بنائے گا۔ تو جو ایک دنیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ اس میں پوری زندگی سمجھا دی ہے۔ آپ علیہ السلام کے جملے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی صفت آتی ہے جوامع الکلم، ایک جملے میں پوری زندگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا
آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، آمنت باللہ کہہ دے پھر جم جا، اس میں پورا دین سمجھا دیا. جملے بہت چھوٹے لیکن ایک ایک جملے پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. آپ کو اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دیا. پھر بھی آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی جی میں نے آپ کو اولین اور آخرین کا علم دیا ہے، پھر بھی تم مجھ سے کہو رب زدنی علما، اے اللہ تو میرا علم بڑھا دے. آج تو علم کو امت نے سمجھا ہی نہیں ہے اور جہالت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. نہ کاروبار کا علم ہے، نہ شادی کا علم ہے، نہ زندگی گزارنے کا جو دور ہے اس میں کوئی علم ہی نہیں ہے. وہ تو ماحول کو دیکھ کر ایمان والا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلی آیت اتاری ہے وہ علم کی اتاری ہے. یہ قرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو. کون پڑھے؟ مالدار بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے، مزدور بھی پڑھے، سیٹ بھی پڑھے، مرد عورت سب پڑھو. کیا پڑھو؟ تمہارے رب کا نام پڑھو. تمہارے رب کا نام پڑھو کہ تمہارا رب ہے کون، وہ دینے پر آتا ہے تو کس طرح دیتا ہے اور پکڑنے پر آتا ہے تو کس طرح پکڑتا ہے. اس کی طاقت کیا ہے، اس کے خزانے کیا ہے. پڑھو اس کو. سب کو حکم ہے پڑھو. لیکن آج علم ہم نے بچوں کے حوالے کر دیا. باپ بھی جاہل ہے، ماں بھی جاہل ہے. اور وہ بچوں کو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ خالی قرآن شریف سکھا رہے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ اس کے ساتھ کچھ کتابیں کچھ متفرقہ سکھاتے ہیں. ورنہ ہمارے تو ذہن میں ہے کہ بچہ قرآن ختم کر دے. قرآن ختم ہو گیا اٹھا لیا چلو کاروبار. قرآن ختم کر دیا تو اس نے قرآن میں کیا سمجھا؟ وہ تو قرآن پڑھتا ہو گیا. حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، کرنا کیا، چھوڑنا کیا، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کا اصل مقصد قرآن والی زندگی ہے جو علم الہی کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. عقیدے کا علم، میرے دل میں کس کا یقین ہونا چاہیے، میں حاجت مانگوں تو کس سے مانگوں، میں منت مانوں تو کس کے نام کی مانوں، میں نظر مانوں تو کس کے نام کی مانوں، میں سجدہ کروں تو کس کے سامنے کروں، میں اپنی جھولی بچھاؤں تو کس کی چوکھٹ پر بچھاؤں. اس کا علم ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. عقیدے کا علم جو بنیاد ہے. عبادات کا علم، عبادات چاہے نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، اس لائن کا علم ضروری ہے. کتنی چیزیں نماز میں ضروری ہے، فرض ہے، اور کتنی چیزیں واجب ہے. کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن کن بھولوں سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. ان سب کا جاننا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے. یا تو کچھ پتہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے نماز.
علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قیام میں ہے یا رکوع میں ہے، اب قیام کی حالت میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کھجا، پھر دوسری دفعہ کھجا اور تیسری دفعہ پھر کھجا، نماز گئی، نماز نہیں ہوگی، اس کی پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہی نہیں ہے نا. چار مرتبہ 4 مہینے لگائے لیکن علم نہیں ہے. شہادت ایک نشہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات پر ہمیں آنا پڑے گا اور اللہ کے احکامات کو علم کی روشنی میں پورا کرنا پڑے گا. زکوٰۃ اندازہ نہیں نکلے گی. اچھا، زکوٰۃ دینے میں بھی مالدار یا غریب کی ضرورت سمجھتا ہے، باپڑے کو دے دو، چچارے کو دے دو. یہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالدار یہ تیری ضرورت ہے. اگر تو نے غریب کو زکوٰۃ نہ دی، غریب کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر تو نے نہیں دی، دنیا آخرت میں وبال آئے گا. اس لیے غریبوں کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، غریبوں کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے. غریبوں میں ایک بیماری پیدا ہوئی لالچ کی، اور مالداروں میں بیماری پیدا ہوئی تکبر کی. غریب بیچارہ مالدار کے پیچھے پیچھے خوشامد کرتا رہتا ہے، کچھ ملے گا. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، غریب کا جذبہ یہ مالدار کا دین ہے. غریب کا جذبہ یہ مالدار کا دین ہے، اور مالدار کا جذبہ یہ غریب کا دین ہے. سمجھ میں آئی؟ شو ہم جائے بہت اللہ شاہ کی خوشی بتا سکتے. غریب کا جذبہ کیا ہے کہ مالدار مجھے دے. وہاں فرماتے تھے یہ غریب کا جذبہ مالدار کا دین ہے کہ وہ غریب کو دے، اور مالدار کا جذبہ کیا ہے کہ مجھ سے کوئی نہ مانگے، میں کسی کو نہ دوں. یہ مالدار کا جذبہ غریب کا دین ہے کہ غریب کسی سے نہ مانگے. اس لیے زکوٰۃ میں بھی بعض لوگ زکوٰۃ پورے سال تک وہ رکھتے ہیں الگ، حساب کر کے الگ. وہ بھی حساب کیا، مال الگ نہیں کیا، تو علماء نے لکھا ہے پورے مال پر وبال آئے گی. یہ زکوٰۃ نکلی ہی نہیں ہے، یہ تو تیرے کاغذ پر تیرا حساب ہے. اچھا، پھر حساب کر کے پیسے الگ رکھتا ہے. کیا کہتا ہے مول صاحب، پورے سال سفیر آتے رہتے ہیں، اب اگر ایک شام دے دے تو پورے سال میں کیا دینے کا، تو بلا دے. اب تو نے زکوٰۃ حساب کر کے الگ رکھ دی، وہ تیری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. مرے گا تو بغیر زکوٰۃ ادا کیے مرے گا. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب کسی مستحق کا قبضہ تو کرا دے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اندر کے یقین کی ضرورت ہے، اور سہولتیں دیکھتے رہتے ہیں. جب مجھے پورے سال دینا پڑتا ہے، ارے دین سمجھ میں نہیں آیا ابھی. نماز میں جانی قربانی، لیکن ایمان والا یہاں تک نہیں رکے گا. نماز کے ذریعے سے اللہ کی نسبت پر جانی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. مثلا نماز پڑھ رہا ہے، جانی قربانی دے رہا ہے، پڑوس میں کوئی عورت ایسی ہے جو بیمار ہے، اس کا شوہر بیٹا نہیں ہے. اب یہ جانی قربانی دینے کا موقع آیا ہے نماز والے جذبے پر کہ تو اس کا انتظام کر، اور اپنی جان قربان کر کے، وقت قربان کر کے جا اس کے ساتھ. مقصد یہ ہے، اب جا رہا ہے راستے میں گاڑی لے کر، کسی بائک والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گزرے گا نہیں ایمان والا. نماز کے ذریعے سے اللہ کے لیے جانی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا ہے
کتنا ہی ارجنٹ جانا ہو لیکن وہ بائک ایک طرف کرے گا گاڑی اور اس کو سنبھالے گا. نماز یہ جانی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے والی عبادت ہے. زکوٰۃ اسی لیے جہاں مال خرچ کرنے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ فِی الرِّقَابِ دو ان کو دو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. اب دیتے دیتے کچھ بچ جائے وَآتَ الزَّکَاۃَ دیتے دیتے کچھ بچ جائے تو زکوٰۃ دے دو. اور یا تو زکوٰۃ دے کر رک جاتا ہے. سگی بہن آ رہی ہے بھائی ارے بہن پہلے آنا تھا زکوٰۃ کی رقم پوری ہو گئی. یہ تو مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ زکوٰۃ کی عبادت اور زکوٰۃ کی عبادت سے غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو میل سے پاک کر دیتا ہے اور مال کی حفاظت کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی مال پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا چور لے جائے تو مان لو کہ اس نے اس کی زکوٰۃ نکالی نہیں ہے. ورنہ اللہ جس مال کی حفاظت کرے زکوٰۃ کی بنیاد پر کسی کی مجال ہے کہ کوئی لے جائے. ایک حافظ جی تھے. حافظ جی کون بولو؟ ارے حافظ صاحب بول. کیا حافظ جی کر رہا؟ یہی تو مصیبت ہے. چند حروف پڑھ کے ڈگری لے کے وکیل بن گیا تو وکیل صاحب. کورس کر لیا میڈیکل کا تو ڈاکٹر صاحب. قرآن بناتے آ گیا تو انجینئر صاحب. اور جس نے پورا قرآن سینے میں اتارا حافظ جی. یہی مصیبت ہے. پورا قرآن یہ جو مجھے نہیں معلوم کون سناتا ہے. جہاں بھی لوگ سناتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تراویح پڑھنے والوں کو کچھ دینا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ پکڑ لیا. کب دینا جائز نہیں ہے؟ مفتی سعید صاحب عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ آدمی میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب حافظ صاحب کو تراویح کے بعد کچھ دینا جائز ہے. مفتی صاحب نے کہا مجھ سے وہی مسئلہ پوچھتا ہے جس کو کچھ دینا نہیں ہوتا. تو مفتی صاحب نے کہا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. ایک تو یہ کہ حافظ نے شرط نہ لگائی ہو کہ اتنے پیسے لوں گا تو جائز نہیں ہے. اور ایک اس کے لیے مستقل چندہ کیا جائے جائز نہیں ہے. اور ایک مسجد کے بھنڈول میں سے دیا جائے جائز نہیں ہے. اب ہر ایک اپنی مرضی سے دے. مفتی صاحب نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ ارے ایک اللہ کا بندہ پورا قرآن ہمیں سناتا ہے تو اس کی ہمت افزائی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں مول صاحب مجھے حافظ صاحب کو دینا جائز ہے ان 3 شرطوں کے ساتھ. بھنڈول میں سے نہیں, چندہ کر کے نہیں. حافظ شرط نہ لگا ہوئے اتنا لوں گا. تو تراویح پوری ہو گئی, عید ہو گئی. میں نے وہ حافظ صاحب کو بلایا. مفتی صاحب نے کہا بھائی کیا دیا سیف صاحب نے؟ اتنا چھوٹا قرآن نہیں ہے. تو قرآن تو اس کے سینے میں ہے. قرآن تو اس کے سینے میں ہے. ایک حافظ صاحب تھے. کون تھے؟ وہ کہتے کہ میں سویا ہوا تھا. اور وہ پہلے زمانے میں, اب تو وہ بغل پھیرے لے کے بھاگتے ہیں اسکول والے بھی مدرسے والے بھی. پہلے وہ بیگ ہوتی تھی. تو میری ایک بیگ تھی, اس پر میں نے تالا لگایا تھا. تالا بھی گودریج کا نہیں تھا, وہ چھوٹا تالا کہ تار یوں کرو کو کھل جاتا. اور میری رقم اس میں رکھی ہوئی تھی. میں تو لیٹا تھا, میں سویا نہیں تھا. آنکھیں بند تھی اور 2 چور آئے میرے گھر میں. میں
سوتا رہا، لیٹتا رہا، آنکھیں بند کر کے ذرا کھول کر، کھانسی بھی نہیں کھائی کہ بھاگ جاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی، تالا نہیں کھلا، تو ایک نے کہا تو بیگ پکڑ، میں تالا پکڑ کے لٹکتا ہوں، تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تھک کر چلے گئے۔ صبح حافظ صاحب نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا، جناب کو ایسا ہوا، ارے حافظ صاحب تم کو کھانسی تو کھانی چاہیے تھا کہ بھاگ جاؤ، کیوں کھانسی کھاؤ میں؟ مجھے اطمینان تھا، اس لیے کہ میں نے اس مال کی زکات نکال دی۔ تو زکات کا فائدہ مالدار کو ملا یا غریب کو ملا؟ تو ضرورت کس کی ہوئی؟ پھر بیچارے غریب کو تو ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اور عام طور سے بیچارہ جو زکات کا مستحق ہے، لوگ اس کو ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں، زکات کا ہے، زکات کا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، تو وہ مال جو اللہ نے حلال کیا ہے، اس پر تو اس کو ہلکی نظر سے دیکھ رہا۔ دین کیا ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک پائی کی یا 1 روپے کی زکات رہ گئی، پورے مال پر وبال آئے گی۔ جیسے وضو میں 1 بال پورا رہ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے حساب کر کے زکات نکالو، اور یہ حساب کرنا بھی عبادت ہے۔ ہاں تھکو اور زیادہ زکات نکالو، لیکن زکات پر آ کر رک نہ جاؤ۔ زکات کے ذریعے سے اللہ کے نسبت پر مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے۔ روزہ تو روزہ جو ہے 29 دن یا 30 دن کا، بس ختم ہو گئی بات۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ روزے سے مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکے۔ جیسے روک رہا ہے، 1 مہینہ روک رہا ہے، کھانے کی خواہش ہو، پینے کی خواہش ہو، بال بنانے کی خواہش ہو، چہرہ مہرہ بنانے کی خواہش ہو، لباس پوشاک کی خواہش ہو، شادی بیاہ منگنی رخصتی کی خواہش ہو، کمانا، جو خواہش ہے، ہر وہ خواہش جو اللہ کے دین سے ٹکرا رہی ہے، وہ ایمان والے روزے کے ذریعے سے تجھے پریکٹس کرنی ہے کہ پوری زندگی اس خواہش کو تو قربان کر دے۔ مقصد یہ ہے، مقصد پر نظر نہیں ہے۔ ایک جوان کہتا مولوی صاحب پورے رمضان روزہ رکھا اور عید کے دن داڑھی منڈاتا ہے۔ تو نے کیا روزہ رکھا بھائی؟ تو نے روزہ کیا رکھا؟ تو خواہش میں بہہ گیا۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پورے رمضان میں پریکٹس کرے، جیسے روزے میں کھانا یہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، روزے میں پینا اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، حلال کھانا حلال۔ آدمی کتنا احتیاط کرتا ہے، افطاری ہوتی ہے نا، افطاری ہم گھروں سے بندہ کر دو۔ ہاں اب افطاری میں کیا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے وہ تو کیا نہیں ہوتا، تربوز بھی، کیلا بھی، سنترا بھی، کیٹی بھی، پتہ نہیں کیا، پکوڑا سب۔ اب بیٹھے ہیں سب، وقت ہو گیا، 2 منٹ اوپر ہو گئی، ہمت ہوتی ہے جی جو کہ شروع چمان کوئی ہمت ہوتی ہے۔ اب کوئی یوں کہے کہ تمہارے گھڑی نہ بھائی بڑے آگل پاسا ہوئے، تو یہ اتنا احتیاط کرتا ہے۔ حالانکہ تمام حلال چیزیں ہیں، اللہ یہ پریکٹس کراتا ہے، او میرے بندے میرے حکم کے مطابق تو نے حلال چیزوں کو چھوڑا، پوری زندگی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا۔ مشکل یہی ہے۔ اب رمضان میں تو اتنا احتیاط کے 2 منٹ اوپر گئی تو بھی کھجور کا دانہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھی رمضان کے بعد سود کھانا، غلط لونے پاس کرانا،
سٹا جگال پتہ نہیں کیا کیا. اور آج کل تو آسانی سے مالدار بننے کا ایک وظیفہ دشمن نے پکڑایا ہے نا موبائل میں. معلوم ہے؟ بولو. گندگی ہے. موبائل لے کے بیٹھ جاؤ, گوگل چالو کرو, شیئر بازار میں شیئر رکھ دو اور بٹن دباتے رہو. روزانہ 2000 روزانہ 2000 روزانہ 2000 جتنا لگاؤ اتنا. اب اتنا ملتا ہے تو 10,000 کیوں نہ لگاؤ, اور اتنا ملتا ہے تو 50,000. بھائی تارا بن جاتا ہے اب اٹھواڑیا میں تارا بن آ ہی جائے, لے لے پوکنا من میں کر دو. گاڑی چلی لیکن گرم گاڑی ہے. گاڑی گرم ہو گئی, ہٹ پکڑ لی ہے تو زیادہ چلے گی. ہم بولو کیا بولنے کا بھی روزہ ہے تمہارا. گاڑی نے ہیٹ پکڑی ہے, دھواں نکلتا ہے, وائر جلنے کی بو آ رہی ہے, انا دبایا ہٹ دے ایکسیلیٹر. مالدار بنو. اور پھر مہینہ ہوتے ہوتے وہ اسکیم گئی. ہمارا تو 25 دیا تو جانے والا تھا. توبہ, اس میں ہاتھ ڈالا تم نے, پلیتی میں, پاخانہ میں. کیا بھوک مرا آیا ہے تجھے؟ عیاشی کے لیے سن لیتا ہے تو اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے نونے پاس کراتا ہے تو. کیا ہو رہا ہے؟ کون سا دین ہے بتاؤ مجھے. روزہ تو اسی لیے آیا تھا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں زمزم نہیں پی سکتا. یہ پی سکتا ہے, پی سکتا ہے زمزم. زمزم پی سکتا ہے. یہ پریکٹس کرائی جاتی ہو میرے بندے. رمضان کی وجہ سے روزے میں تو نے زمزم چھوڑا, کیا رمضان کے بعد شراب پی سکتا ہے؟ نشہ استعمال کر سکتا ہے؟ اب نشے کے مختلف شکلیں ہیں. جوان کہاں جا رہا اور روزہ رکھا. کیا روزہ رکھا؟ روزے کی حالت میں وہ بیوی جس کے بارے میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے. بیوی کے تو وائف بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے. ہم کو کرو تو کہو اسی بھٹو باڑ مطارا بھٹا میں لقمہ ملو تاکہ منہ سرکار و ثواب مرے. وہ بیوی جس کو محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے, جس سے ہنسی مذاق کرنا ثواب ہے, لیکن روزے میں اس حلال بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ خبردار اتنی طاقت پیدا کر اپنے اندر کہ حلال بیوی کو تو چھوڑ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد کسی امت کی ماں بیٹی سے تم منہ کالا کر رہا ہو. ہاں ہو رہا ہے تو کیا روزہ رکھا؟ روزے کا مقصد تو یہی ہے زندگی پاک صاف. اسی لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے, اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں تجھ سے پاک صاف زندگی مانگتا ہوں. آپ سے بڑھ کر کس کی زندگی پاک؟ لیکن امت کو سبق دیا ہے کہ ایسی زندگی اللہ سے مانگو. جینے کے اعتبار سے تو گھر میں چوہے اور سسندر بھی جیتے ہیں, اور جنگلوں میں درندے اور بھیڑیے بھی جیتے ہیں. تو جینا کوئی کمال تھوڑا ہے. صاف ستھری زندگی, عقیدہ صاف ہو, عبادتیں صاف ہو, لین دین صاف ہو, معاشرت صاف ہو, اخلاق صاف ہو, پوری زندگی پاک صاف. یہ آپ نے مانگا ہے. کسی قسم کا کوئی میل نہ ہو. روزے سے یہی کہا جا رہا ہے زندگی پاک صاف. اسی لیے روزے کے نتیجے میں اللہ تو رب ہے کہ میرے بندے تو نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا, یہ کھانا پینا بڑھا دیا. ہاں افطاری میں بیٹھے گا, کھا چکا,
اب اٹھنے والا تھا، لا 2 لقمے اور کھا لوں، پورے دن کچھ نہیں کھایا، اور سحری میں کھا لیا، ڈکار بھی آ گئی، اب اٹھنے والا تھا 2 لقمے اور کھا لوں، پورے دن کچھ نہیں کھانا، اور افطاری پیٹ بھر کر کر لی، کھانا کھا لیا مغرب کے بعد، اب تراویح کے بعد وہ چنے ہیں، چنے کیسے چنے، اتنا اللہ کھلاتا ہے یار، دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھلاتا ہے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں پہلے کھلاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی بڈھا 4 بجے بیوی کو اٹھا کر یوں کہے بھوک لگی سے کھاوا لو، تو بیوی اس کی بچی سے کہے کہ تارا باؤ منہ بکتا تم تو 4 بجے کھانا ملتا ہوگا، بڑا بڑا جی ادھر اندر دے، وہ رمضان میں بیچارے اٹھاتی ہے، بارے اللہ بار زیادہ کھلاتا ہے، پہلے کھلاتا ہے، اور سب کو ساتھ میں بٹھا کر کھلاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی نوکری جاتا ہے تو ٹفن لے کے بھاگتا ہے، کوئی بچے کو اسکول جانا ہے تو پہلے کھا کے چلا جاتا ہے، لڑکی کپڑے دھو رہی ہے، ماں نے کہا بیٹی کھانا کہ تم کھا لو میں بعد میں کھاؤں گی، معاملہ متر، بس افطاری میں بولنا، افطاری میں شہری میں سب ساتھ میں۔ اسی لیے رمضان سے اللہ سے کیا لینا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی کی 60 سال کی عمر ہو گئی، 15 سال نکال دو، اس میں تو کوئی لکھا نہیں جاتا نابالغ، اب 45 بچے تو اس کو 45 رمضان ملے کہ نہیں ملے، اور کسی کی 35 ہے، 15 نکال دو تو 25 رمضان، 45 رمضان، لیکن ان 45 رمضان میں نے اللہ سے کیا لیا نظر وہاں نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان کے بعد کی زندگی میں گڑبڑ ہے، عید کے دن ہی گڑبڑ ہے۔ کوئی نادان ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے پوری سیزن سنبھالی ہو اور سیزن پوری ہونے کے ساتھ جو کمایا اس پر آگ لگا رہا ہو۔ آج تو امت عید کے دن رمضان کی نیکیوں پر آگ لگا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لینا تھا وہ لیا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، لیکن تم گھبرا مت جانا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور اس روزے کے بدلے میں کیا دینا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو۔ یہ مقصد ہے کہ تقوی والی زندگی آوے، تقوی والی۔ اور اتنا یاد رکھنا، جتنا بڑا تقوی ہوگا اتنا بڑا اللہ روزی کا برکت والا دروازہ کھولے گا۔ یہ تو دشمنوں کی آواز ہے، جتنی بڑی فیکٹری، جتنا بڑا کارخانہ، جتنا بڑا دھندا، اتنی بڑی روزی، ارے یہ نادان لوگوں کی بات ہے، اللہ کے یہاں سے تو فیصلہ ہے، جتنا بڑا تقوی اتنی بڑی روزی کا دروازہ۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے، میرے یہاں اپنا بھاؤ اور اپنا ویلیو بڑھانا چاہتے ہو تو مال کے ذریعے سے نہیں بڑھا سکتے ہو، ڈگریوں کے ذریعے سے نہیں بنا سکتے ہو، اونچے مکانوں کے ذریعے سے نہیں بنا سکتے ہو، لمبی گاڑیوں کے ذریعے سے نہیں بنا سکتے ہو، لاکھوں کے بینک بیلنس سے نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے یہاں تو میرے یہاں یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ تقوی ہے، تقوی کی سیزن۔ اللہ سے رمضان میں تقوی مانگو۔ حج سے کیا مقصود ہے؟ حج سے وہ بھی بتا دیجیے، میں نے 3 حج کیے، میں نے کیا ملا تجھے 4 حج میں سے؟ اور بھی 4 حج کیے کرنے کے بعد ہضم بھی نہیں ہوتا ہو تو کسی نہ کسی بہانے سے ظاہر کر دیتا ہے،
مجھے اللہ نے شکر آپ نے 4 وقت بیت اللہ کیا کیوانی شدہ نہ کرے نہ کیوانی شدہ کر سکتا ہے. وہاں تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ایک آدمی کیا مہمان ہے تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا پانی پلا دو, لیکن اس نے کیا کہا بیٹا وہ چوتھے حج میں سورائی جو لایا تھا پانی کی اس میں پانی لے کے پلا. حضرت نے فرمایا اس کے 4 حج گئے. ہزم ثابت میں نہیں تھی. تقویٰ ہوگا تو ہضم ہو جائے گی. اب حج سے کیا مقصود ہے؟ حج میں ڈاکٹر صاحب جاوے, انجینئر صاحب جاوے, پروفیسر صاحب جاوے, جینٹل مین کیا وہ جاوے, وزیر جاوے, صدر جاوے, سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کہاں سے لائے ہو؟ سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ لبیک. کیا ہوگا؟ ارے بولو اللہ پہنچا دے گا. لبیک یہی ہوگا نا. اب ڈاکٹر صاحب کہیں نہیں بھائی تو ویزا کیا پڑھا اپنے تو اپنے سی سیدھا سیدھا حج قبول کروا میں تو وہ نہ دے دو. اور پھر کیا پہنیں گے ڈاکٹر صاحب؟ شرٹ پٹن پہنیں گے, اپنا یونیفارم پہنیں گے. صدر صاحب کیا پہنیں گے؟ وزیر صاحب کیا پہنیں گے؟ احرام. ایک بیماری کا علاج ہے حج میں بھی, ایک بیماری کا علاج ہے نا. ہر جگہ پر لوگوں کو منع بول ہوتا مارا دن مشورہ کر અને જો કોઈ બારનો મળે બીજા પણ પહોંચી જો તો એના પેટમાં એવો દુખાવો ઉપડે કે બેચેન થઈ જાય. એટલે હું હતો હોય મારી સમાજમાં, મારી સોસાયટીમાં, મારી મેરાજીમાં અને મારા ગામમાં પેલો ચો પહોંચ્યો, હવે એનું શું વેલ્યુ છે તે પહોંચવા છે? बंदा लाल सी आई एम समथिंग. हज में इसका इलाज है एहराम सबके साथ, लब्बैक सबके साथ, अरफात में सबके साथ, मीना में सबके साथ, मुज़दलिफा में सबके साथ, तवाफ में सबके साथ, तमीए जमरात में. डॉक्टर साहब को करियो हमारा अल्लाह पत्थर तो पागल मानता है, पत्थर को मानता है. डॉक्टर साहब हज कबूल करवा तो बधु ने हाथी ने पकड़ियो मार. हो गई जमरात, हो गई कुर्बानी, अब आया मसला. डॉक्टर साहब वतू कराओ है? हाँ है. सबके साथ टकला कराओ, हलक कराओ. अब हलक के बाद शक्ल ऐसी हो जाती है कि खुद को आईना देखने की हिम्मत नहीं होती. भाई आईना देख, अब पास में है, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ने पहचाना अस्सलाम वालेकुम, अब वो समझा कोई हाजी हो. वालेकुम सलाम. ये जवाब तो आगा पूछो तो राधनपुर ना सुनते हैं कोशात न कोई वधु થઈ જુદી. हाँ ये इस्लाह है. इस्लाह 4 अरकान मामूली चीज है. मिलजुल कर रहो, चाहे करोड़पति हो या लखपति हो या अरबपति हो या गरीब हो, मिल कर रहो, मिल कर रहो, उम्मत के साथ मिल कर रहो. अपनी शान अलग न बनाओ. सब बंदे हो खुदा के. बंदे होने के एतबार सब है. इसलिए आपने फरमाया अल्लाह के बंदे बनकर रहो और आपस में भाई भाई बनकर रहो. दोनों इबाद अल्लाह इख्वाना. आपने फरमाया किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, चाहे इज्जत, माल, कारोबार, धंधा, तो इस पर हसद न करो, दुश्मनियां मत रखो. और अगर कोई मसला बन गया, ला तहासदू, शाम जिंदगी हसद के कीड़े लेकर मत जियो, मत मरो. ला तहासदू, हसद न करो. हसद करना ये अल्लाह के फैसले पर इश्काल करना है कि अल्लाह तूने उसको ज्यादा क्यों दिया. बड़ी खतरनाक चीज है. आपने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है
جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کر جاتی ہے. کہیں تیرا حج بھی گیا درسن تیرا. حسد مت کر. وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں دشمنیاں مت رکھو. وَلَا تَدَابَرُوا، گرو فیورنگ مت ہٹو. ہو جاتا ہے مسئلہ. آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت بلال کو ستایا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت سمیہ کے خاندان والوں کو دشمن جو ہے سزا دے رہے ہیں. کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر؟ آپ نے فرمایا او یاسر کے گھر والوں، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. او یاسر کے گھر والوں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا. صحابہ کو ستایا، سب کچھ کیا، لیکن چچا حمزہ کو شہید کیا. لیکن جب موقع آیا تو بدلہ نہیں لیا. آپ مدینہ منورہ سے فتح مکہ میں آ رہے ہیں. اب وہ جنہوں نے ستایا تھا ان کو اپنی پچھلی زندگی یاد آ رہی ہے. کل ہماری باری تھی، اب ان کی باری آ رہی ہے. آپ تشریف لے گئے اور جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو عثمان نام کے ایک آدمی کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی تھی. آج بھی اسی خاندان میں. آپ نے فرمایا عثمان تالا کھول، 2 رکعت نماز پڑھ لوں بیت اللہ میں. نہیں کھلے گا تالا. آپ نے فرمایا عثمان شیبی، عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ ہوتا ہے نا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ حالات کو پلٹنا بھی جانتا ہے. غریب کو مالدار، مالدار کو غریب، بیمار کو تندرست، تندرست کو بیمار، وہ کرنا جانتا ہے. کس وقت کیا ہو؟ تو اس نے کیا کہا عثمان نے؟ اللہ وہ دین ہمیں نے دکھایا. ہوتا ہے نا، اللہ وہ دین ہمیں نے دکھایا. چابی نہیں تھی. آپ فتح مکہ کے موقع پر آئے. اب عثمان کو پتا تھا کہ تالا کھولنا پڑے گا تو تالا بدل دیا اور بہت بڑا تالا لگا کر کونے میں چھپ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی علی عثمان شیبی کہاں ہے؟ بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، نہیں ملا. ایک کونے میں ملے عثمان چابی لاؤ. نہیں لوں گا. چابی لاؤ. نہیں لوں گا. گتھم گتھا، بتھم بتھا. ہاں، چابی لائے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. تالا کھولا. آپ اندر تشریف لے گئے. آپ نے 2 گانا ادا کی. پھر آپ باہر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب چابی مجھے دے دو، میں سنبھالوں گا، بڑی محنت سے لایا ہوں. آپ نے بولا عثمان کو بلاؤ. عثمان کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں بیت اللہ کا متولی ہوں، حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، چابی مجھے دے دو، میں سنبھالوں گا. کیا عثمان کو بلاؤ؟ عثمان آنے کے لیے تیار نہیں. آئے. آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی ہے، چابی. اب ان کو شرم آ رہی ہے، یہ چابی ہے. پھر آپ نے فرمایا لے لو اس کو، قیامت تک کی چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. ذرا کسی نے تیور بدل کے بات کی، ذرا میرے مزاج کے بات کی تو بولنے کرتے. ظاہر میں سلام کلام اور اندر میں کینہ، یہ کون سی زندگی ہے؟ کینہ رکھنے والے کے تو شب قدر اور شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. تو تم نے کیا فائدہ اٹھایا کینہ رکھ کر؟ درگزر کرو. آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر خنجر مارنے والا اور زخمی کرنے والا 7 سال تک حضرت زینب بیمار رہی اور اسی حال میں دنیا سے گئی. لیکن جب بن اسود آئے ہیں
تو آپ نے ان کا اسلام قبول کیا. بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اندر میں ایمان کی طاقت چاہیے. اسی لیے چاروں ارکان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور چاروں ارکان والی قربانی دے کر اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اس لیے کہ آدمی جماعت میں جائے گا تو نماز کی طرح جانی قربانی لگے گی، زکوٰۃ کی طرح بولو مالی قربانی لگے گی. جذبہ یہ ہے کہ بال بچوں کے ساتھ رہے، یہ تو روزے کی طرح خواہشات کی قربانی لگے گی. اور ایک جذبہ یہ ہے کہ بال بچوں کے ساتھ رہے، جدا نہ ہو، لیکن حج میں جدا ہونا پڑتا ہے، دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو حج کی طرح قربانی ہوگی. تو یہ چاروں ارکانوں کی قربانی 4 مہینے میں اور ایک چلے میں ایک دعوت کا کام کرنے والا حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دوڑتی بولو وہ بولمانوں سے بولو، کیوں ہمارا کرو ذرا بولو. بات میری سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے بھائیو ایک محنت کی ہے، اس محنت کی قدر کر لو. چاروں ارکان مضبوط ہو جائیں گے اور چاروں ارکان سے جو زندگی چاہی جا رہی ہے وہ زندگی خدا ہمیں دے دے گا. اور دے رہا ہے خدا دے رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں خدا تبدیلی لا رہا ہے. یہ خالی ثواب کی چیز نہیں ہے، اپنی زندگی کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کرنے کی ایک محنت ہے. لیکن محنت ہو، قربانی کے ساتھ ہو، اصول کے ساتھ ہو، امیر کی اطاعت کے ساتھ ہو، مسجد کے ماحول میں ہو، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کے ساتھ ہو. پھر خدا وہ نکھار لاتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت انشاءاللہ آج سے لے کر جنازہ اٹھنے تک انشاءاللہ کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. اب ہمت کے ساتھ بولو. رمضان میں تو آپ ماشاءاللہ 3 دن جاتے رہتے ہیں. رمضان کے بعد 25 یا 24 اپریل کو، ابھی تو مارچ چل رہا ہے، انشاءاللہ جوڑ ہے اور وہاں سے 4 مہینے چلنے کی جماعتیں روانہ ہوگی. اب ہمت کے ساتھ